پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ میری توجہ پھر مسافروں کی طرف ہو گئی تھی۔ لوگوں نے سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ مسافروں میں بانت بانت کے لوگ تھے۔ میرے داہنے سمت کی سیٹ پر ایک معمر جوڑا بیٹھا ہوا تھا۔ یورپین تھے۔ محترمہ تقریباً 300 پاؤنڈ وزن کی مالک تھی اور محترم 140 سے زیادہ نہیں ہوں گے، لیکن دونوں میں زبردست مفاہمت نظر آتی تھی۔ اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا تھا کہ محترمہ کی باریک اور سریلی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی اور پاس بیٹھے ہوئے حضرت بڑے صبر و سکون سے ایک لفظ بولے بغیر اس بکواس کو سن رہے تھے جو نہ جانے کس موضوع پر تھی۔ عمر دونوں کی 60 اور 65 سے کچھ اوپر ہی ہوگی، لیکن چہرے حشاش بشاش تھے۔ موٹی خاتون کے سنہرے بال مصنوعی طور پر گنگریالے بنائے گئے تھے۔ انہوں نے میک اپ بھی انتہائی نفیس کیا ہوا تھا۔ بار بار کہکا لگا کر ہنستی تھی اور ان کا ساتھی مسکرا دیتا تھا۔ ان سے آگے والی سیٹ پر ایک میکسیکن ٹائپ کا شخص بیٹھا ہوا تھا جس کی لمبی لمبی مونچھیں ٹھوڑی تک لٹکی ہوئی تھی۔ چوڑا جوان چہرہ تھا۔ تیسری سیٹ پر یعنی اس پر جو بوڑھے جوڑے کے پیچھے تھی 2 افراد بیٹھے تھے، ایک مرد اور ایک نوجوان لڑکی۔ مرد عمر کی درمیانی منزل سے گزر کر بڑھاپے کی طرف جا رہا تھا۔ اس کا چہرہ پروقار تھا اور آنکھیں گہری ذہانت کا پتہ دیتی تھی۔ ناک باری، لمبی اور مضبوط تھی جس سے اس شخص کی نفیس اور پراثر شخصیت کا اظہار ہوتا تھا۔ تھوڑی پر چھوٹی سی بھورے رنگ کی داڑھی اس کے چہرے مہرے کو خاصا باروب بنائے ہوئے تھی۔ لڑکی حسن و جمال کا منہ بولتا پیکر تھی۔ عمر زیادہ سے زیادہ 21-22 سال ہوگی۔ وہ ایک نہایت قیمتی کوٹ میں ملبوس تھی اور گہرے رنگ کا کوٹ ہونے کی وجہ سے اس کے چہرے کے تمام نقوش اور نمایاں ہو گئے تھے۔ ایک نظر دیکھنے سے ہی وہ خاصی جاذب نگاہ محسوس ہوتی تھی۔ مزید مسافروں کا جائزہ لینے کی خواہش بے اختیار میرے دل میں ابھری اور میں اس خواہش کو دبا نہ سکا۔ چنانچہ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر جہاز کے عقبی حصے میں بنے ہوئے باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ میں سست روی سے باتھ روم کی جانب گیا تھا اور اپنا رخ ایک ہی جانب رکھا تھا۔ میرے بائیں طرف جتنے بھی مسافر بیٹھے ہوئے تھے انہیں دیکھتا ہوا میں باتھ روم میں گھس گیا۔ چند لمحات باتھ روم میں گزارنے کے بعد جب میں وہاں سے پلٹا تو میں نے چہرہ پھر بائیں طرف گھما رکھا تھا۔ اس طرح جہاں میری سیٹ تھی وہاں تک بیٹھے ہوئے تمام مسافر میری نگاہ میں آ گئے۔ اس سے آگے کے لوگوں کو دیکھنا کسی طور پر ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ میں اپنی سیٹ پر آ بیٹھا۔ لوبو اب بھی سیٹ کی پشت سے سر ٹکایا اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب مزید ذہن کو پریشان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، چنانچہ میں بھی آرام کروں۔ اس خیال سے میں نے اپنی سیٹ کھولی اور اطمینان سے نیم دراز ہو گیا۔ بہت سے مسافر مجھ سے پہلے ہی اپنی اپنی سیٹ کھول کر آرام کر رہے تھے۔ یوں بھی رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور اب سونے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک تو ذہن بیدار رہا، پھر آہستہ آہستہ اس پر سناٹے مسلط ہونے لگے۔ میں گہری نیند سو گیا تھا۔ نہ جانے وہ رات کا کون سا پہر تھا کہ دفعتاً لوگوں نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ وہ زور زور سے میرا شانہ ہلا رہا تھا۔ میری آنکھ کھل گئی۔ ایک لمحے کے لیے تو ماحول کا تعین کرنے میں کچھ دقت پیش آئی، لیکن دوسرے لمحے مجھے یاد آ گیا کہ میں اپنی آرام گاہ کے بیڈ روم میں نہیں ہوں، جہاز میں سفر کر رہا ہوں۔ پھر لوبو کے جھنجھوڑنے کا خیال آیا اور اس کی آواز کانوں میں ابھری۔ ماسٹر ہوشیار، پلیز ہوشیار ہو جائیے۔ کیا بات ہے لوبو؟ میں نے سنبھل کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ 2-3 بار آنکھیں کھولنے اور بند کرنے سے ذہن مستعد ہو گیا تھا۔ پائلٹ کیبن میں کچھ گڑبڑ ہے ماسٹر، لوبو نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ میں چوکنا ہو گیا۔ وہ دیکھیے، تینوں ایئر ہوسٹس پائلٹ کیبن کے باہر کھڑی ہوئی ہیں اور یہ شخص کیبن سے باہر آیا ہے۔ چاروں کافی پریشان معلوم ہوتے ہیں۔ اس نے سامنے اشارہ کیا۔ فاصلہ کافی تھا، اس لیے ان لوگوں کی آوازیں تو نہیں سنائی دے رہی تھی، لیکن اس بات کا اندازہ بخوبی ہو رہا تھا کہ وہ چاروں پریشان ہیں۔ ہوا کیا؟ میں نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ معلوم نہیں چیف۔ کیا میں معلوم کروں؟ نہیں، رک جاؤ، میں نے جواب دیا اور خود اپنی سیٹ سے اٹھ گیا۔ ہم دونوں کے علاوہ تقریباً تمام مسافر سوئے ہوئے تھے، یا اگر ان میں سے کچھ جاگ بھی رہے تھے تو ماحول سے بیگانہ تھے۔ ایک ہوسٹس تیز رفتاری سے اسٹیورڈ کیبن کی جانب بڑھی۔ اسے میرے نزدیک سے گزرنا تھا۔ کیا بات ہے مس؟ کوئی خاص معاملہ ہے؟ میں نے سوال کیا اور وہ زبردستی مسکرا دی۔ نہیں جناب، برائے کرم آپ آرام سے تشریف رکھیے۔ اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی لیکن میں نے ہاتھ پھیلا دیا۔ ہوسٹس، اگر کوئی خطرناک بات ہے تو تمہیں اس سے مسافروں کو آگاہ کرنا چاہیے تاکہ سب اپنے طور پر ہوشیار ہو جائیں۔
ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکا جناب، آپ مطمئن رہیں، اگر کوئی بات ہوئی تو ہم آپ کو اس سے لا علم نہیں رکھیں گے، ہوسٹس نے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ اس کے چہرے کی پریشانی بتاتی تھی کہ ضرور کوئی خاص معاملہ ہے۔ میں خود کو باز نہ رکھ سکا اور برق رفتاری سے آگے بڑھتا ہوا پائلٹ کیبن کے پاس پہنچ گیا۔ وہ لوگ چونک کر مجھے دیکھنے لگے تھے۔ میں نے ہوسٹس کے بجائے اس شخص کو مخاطب کیا جو وہاں کھڑا ہوا تھا۔ معاون پائلٹ کے لباس میں ملبوس اس شخص کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ مسٹر، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ لوگ کسی پریشانی کا شکار ہیں۔ میرے یہ کہنے سے اس شخص نے سراسیمہ نگاہوں سے دونوں ہوسٹسوں کی طرف دیکھا۔ جناب عالی، آپ اطمینان سے تشریف رکھیے، ہم ابھی صورتحال کا تجزیہ کر کے آپ کو بتا دیں گے، اس نے قدرے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ ممکن ہے میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں، برائے کرم مجھے صورتحال بتاؤ، میں نے لہجہ سخت کر کے کہا، اور وہ مسافروں پر نگاہ دوڑانے لگا۔ افراتفری پھیل جائے گی جناب، اور یہ افراتفری ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے، اس نے تشویشناک چہرہ بنا کے جواب دیا۔ مانتا ہوں، لیکن سب لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف مجھے بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ میں نے نرمی سے کام لیا۔ اب اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہ گئی تھی کہ کوئی خاص ہی مسئلہ درپیش تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، پھر آہستہ سے بولا، میرا نام میگ کارنر ہے، معاون پائلٹ ہوں، میرے ساتھ ایک اور معاون پائلٹ ہے، اس کا نام ڈائر ہے، ہمارا چیف پائلٹ مائیکل ہے۔ ڈائر کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے جناب، ہمارا جانا پہچانا آدمی ہے، لیکن اس نے مائیکل کی کنپٹی پر ریوالور رکھ دیا ہے اور طیارے کو کسی خاص سمت میں لے جانے کی ہدایت کر رہا ہے۔ اوہ، ہائی جیکنگ؟ جی ہاں جناب، یہی سمجھ لیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہائی جیکر ہمارا ہی ایک آدمی ہے۔ ممکن ہے وہ میک اپ میں ہو، میں نے سوالیہ انداز میں کہا۔ مشکل ہے جناب، ہم لوگ پرانے ساتھی ہیں، لیکن اگر آپ کا کہا درست ہے تو پھر کوئی لمبی ہی سازش معلوم ہوتی ہے۔ مسٹر مائیکل کیا کر رہے ہیں؟ وہ ابھی اس سے باتیں کر رہے ہیں، میگ نے جواب دیا۔ تم باہر کیسے آ گئے؟ میں نے پوچھا۔ ڈائر نے پستول کے ذریعے مجھے باہر نکال کر پائلٹ کیبن کا دروازہ اندر سے بند کر لیا ہے۔ یہ دروازہ اب باہر سے نہیں کھل سکتا جناب، سوائے اس کے کہ ہم اسے توڑنے کی کوشش کریں، اور یہ کوشش نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، اس لیے ہم پریشان ہیں، میگ نے جواب دیا۔ میں تھوڑی کھجانے لگا۔ بات بے حد تشویشناک تھی۔ طیارہ ہائی جیک کر کے کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ ہائی جیکنگ کی یہ نوعیت مختلف تھی کہ مسافروں میں سے کسی کے بجائے ایک معاون پائلٹ نے طیارہ اغوا کرنے کی کوشش کر ڈالی تھی۔ در حقیقت طیارے کے مسافر سکون کی نیند سو رہے تھے۔ اگر انہیں کسی خطرناک صورتحال کی بنک پڑ جاتی تو خاصی افراتفری پھیل سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود انہیں ہوشیار کرنا بھی ضروری تھا۔ اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ میں اپنے طور پر سوچنے لگا۔ اسی وقت میگ نے کہا، جناب عالی، ہمیں اس زحمت اور پریشانی کا احساس ہے جو آپ کو ہو رہی ہوگی، لیکن پوزیشن ہمارے لیے بھی بڑی پریشان کن ہے۔ آپ اگر کوئی بہتر مشورہ ہمیں دے سکیں تو ضرور دیں، ہم اس پر عمل کریں گے، لیکن میری رائے ہے کہ ابھی دوسرے لوگوں کو اس سلسلے میں آگاہ نہ کیا جائے۔ میں کسی حد تک اس کی بات سے متفق ہو گیا، تاہم مجھے کلید لگی تھی کہ پائلٹ کیبن میں کیا ہو رہا ہے، کم از کم پتہ تو چلتا۔ میں نے خود بھی دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن اس میں ناکام رہا۔ ظاہر ہے یہ حماقت ہی تھی۔ طیارہ اغوا کرنے والے نے نہایت کامیاب قدم اٹھایا تھا۔ مان خیال آیا کہ اس طیارے کو اغوا کرنے میں کہیں انہی لوگوں کا ہاتھ تو نہیں ہے جو اس مشن کو ناکام بنانا چاہتے ہیں۔ اگر ایسی بات ہوئی تو بالکل اتفاقیہ طور پر ہی یہ میرا کیس بن جاتا ہے۔ مجھے اسی سلسلے میں کام کرنے کے لیے اس سفر پر روانہ کیا گیا تھا۔ یہ بات میں کسی کو بتا نہیں سکتا تھا، اس معاون پائلٹ کو بھی نہیں۔ طیارہ اغوا کرنے کی دوسری کوئی وجہ میرے ذہن میں نہیں تھی۔ بہر صورت میں نے یوں ہی سوال کیا، طیارہ کتنی بلندی پر پرواز کر رہا ہے؟ تقریباً 18,000 فٹ کی بلندی پر۔ کون سا علاقہ ہے؟ تھوڑی دیر قبل ہم اینٹس کے برفانی علاقے سے گزر رہے تھے۔ نیچے تحد نگاہ برف پوش چوٹیاں پھیلی ہوئی تھی اور بعض جگہوں پر خطرناک بلند و بالا پہاڑ ہیں جو برف کے قہر میں ڈھکے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے جناب۔ پائلٹ کو پوری حاضر دماغی سے طیارے کو ان پہاڑوں کے درمیان سے نکال کر لے جانا ہے، کیونکہ ہم زیادہ سے زیادہ 32,000 فٹ کی بلندی تک سفر کر سکتے ہیں، جبکہ اینٹس کی چوٹیاں اس سے کہیں زیادہ بلند ہیں۔ ہمیں ان کے درمیان ہی سے گزرنا ہوگا، میگ نے بتایا، اور میں یہ سن کر ششدر رہ گیا۔ حالات نے ایک دم ہی پلٹا کھایا تھا۔ اگر طیارہ تباہ ہو جاتا تو تمام مسافروں کی موت یقینی تھی، لیکن یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ ابھی تک وہ شخص جس نے طیارے کو ہائی جیک کیا ہے کیا چاہتا ہے۔ اس نے پائلٹ کو اپنا معافی ضمیر بھی بتایا ہے یہ نہیں۔ بڑا نازک مسئلہ تھا۔ کچھ اور مسافر بھی جاگ گئے، لیکن وہ حالات سے لا علم تھے۔ میں نے میگ سے کہا، مسٹر میگ، بہتر یہ ہے کہ تم لوگ پریشانی کا اظہار نہ کرو
اور اپنا کام معمول کے مطابق جاری رکھو۔ صورتحال اب ہمارے قابو میں نہیں ہے۔ میری تو رائے ہے کہ پائلٹ کو بھی اس شخص کی بات مان لینی چاہیے اور کوئی جدوجہد نہیں کرنی چاہیے تاکہ طیارہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو۔ میگ پریشانی سے گردن ہلانے لگا۔ وہ بار بار پائلٹ کیبن کے دروازے سے کان لگا دیتا تھا۔ پھر اس نے ایئر ہوسٹس سے کہا، ٹھیک ہے تم لوگ اپنا کام جاری رکھو، یہ درست ہی کہتے ہیں۔ میں آپ کو کس نام سے مخاطب کروں جناب؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ علی، میں نے جواب دیا۔ کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے مسٹر میگ کہ تم پائلٹ کیبن سے رابطہ قائم کر سکو؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، باہر سے یہ ممکن نہیں ہے، البتہ اگر مائیکل ہوشیاری سے کام لے کر یہ سپیکر کھول دیں تو ہمیں ان کی آواز یہاں صاف سنائی دے سکتی ہے۔ ہاں بات تو درست ہے، کاش اسے یہی ہوش آ جائے، لیکن بات وہی ہو جائے گی جناب۔ اندر کی آوازیں یہاں باہر سپیکروں پر سنائی دینے لگیں گی تو تمام مسافر صورتحال سے آگاہ ہو جائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، تقدیر جو بھی فیصلہ کرے۔ میگ بہت پریشان تھا، پریشان میں بھی تھا۔ بدقسمتی سے مجھے اس شخصیت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، ورنہ میں اس کے تحفظ کا کوئی بندوبست کرنے کی کوشش کرتا۔ میں تو کسی سے اپنی پریشانی کا اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لوگوں نے البتہ میرے چہرے پر پریشانی کے آثار پڑھ لیے تھے۔ وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے پاس آ گیا۔ میری نگاہیں سوتے ہوئے مسافروں کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ ان میں سے کون ہو سکتا ہے جس کا میں محافظ ہوں؟ کچھ پریشان ہو ماسٹر؟ لوبو نے آہستہ سے کہا۔ تم اپنی جگہ بیٹھو لوبو، جاؤ پلیز، میں نے کہا، اور لوبو بے دلی سے واپس پلٹ گیا۔ وہ حالات جاننے کے لیے بے چین تھا، لیکن میرا احترام مانے تھا، اس لیے اس نے ضد نہیں کی اور واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ میں اب بھی معاون پائلٹ کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آتی جناب، میری پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، میگ نے کہا۔ مخاطب میں تھا، لیکن وہ اتنی آہستگی سے بول رہا تھا جیسے خود سے مخاطب ہو۔ کافی دیر گزر گئی۔ کھڑکیوں کے دوسری طرف تاریکیوں میں روشنی کے شگاف نمودار ہوتے جا رہے تھے۔ دفعتاً میری نگاہ شیشے سے باہر کی طرف اٹھ گئی۔ فلک بوس برفانی چوٹیاں برق رفتاری سے گزر رہی تھی۔ ایک لامتناہی سلسلہ کو اتنا قریب تھا کہ رونگٹے کھڑے ہونے لگے تھے۔ طیارہ نہایت تنگ اور خطرناک دروں سے گزر رہا تھا۔ اگر ذہنی پریشانی کے عالم میں پائلٹ کا ہاتھ ذرا بھی اسٹیئرنگ وہیل پر بہک جاتا تو طیارے کے پر کسی بھی چٹان سے ٹکرا سکتے تھے اور اس کے بعد کی تباہی ناقابل تصور ہوتی۔ میگ کی توجہ بھی میری طرف ہو گئی اور پھر وہ بھی چونک کر باہر کا منظر دیکھنے لگا۔ اس کے حلق سے آواز نکلی، او گاڈ! طیارے کا رخ جنوب کی طرف ہو گیا ہے، مجھے یقین ہے۔ جنوب کی طرف کیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا جناب، حالانکہ میں بارہا ان علاقوں سے گزرا ہوں، لیکن یہ سمت میرے لیے اجنبی ہے۔ او شاید باہر روشنی پھیل رہی ہے، آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں؟ گھڑی دیکھو میگ، صبح ہو رہی ہے، میں نے جواب میں کہا۔ بلکہ ہو چکی ہے، میگ نے کہا اور کسی قدر بے تکلفی سے میرا شانہ دبایا۔ اس مختصر سے وقت میں ہی وہ میرا دوست بن گیا تھا۔ میں نے میگ کے اشارے کی طرف دیکھا۔ برف کی چٹانوں کے اندر ایک پتلی سی لکیر ابھر رہی تھی۔ اس پٹی کے ساتھ لکڑی کے کیبن بھی نظر آ رہے تھے۔ ان کیبنوں سے بھی کوئی اندازہ نہیں ہو سکا میگ؟ میں نے سوال کیا۔ قطعی نہیں۔ نہ جانے پائلٹ کیبن میں وہ دیوانہ مسٹر مائیکل کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوگا، مائیکل نے کرب سے کہا۔ وہ بیچارہ بے حد پریشان نظر آ رہا تھا، لیکن بے بس تھا۔ عملے کے تمام لوگ ہی صورتحال سے باخبر تھے، لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ طیارہ اس پتلے سے راستے سے آگے نکل گیا۔ اب پٹی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن چند ہی لمحات کے بعد میں نے محسوس کیا کہ طیارے کا رخ دوبارہ بدلا ہے۔ اس بار شاید اس کی بلندی بھی کم ہو گئی تھی۔ یک لخت میگ کا سارا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آ گیا۔ میرے خدا، یہ کیا ڈائر کے ساتھ مائیکل کا دماغ بھی چل گیا ہے؟ اس نے تشویش سے کہا۔ کیوں؟ میں نے سرگوشیانہ انداز میں پوچھا۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ طیارے کو اس پٹی پر اتارنا چاہتا ہے۔ اس ویرانے میں ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اس پتلی پٹی پر طیارہ اتارنا ناممکن ہے۔ ہر چند کی مائیکل ایک عمدہ اور تجربے کار پائلٹ ہے، لیکن یہاں اس پٹی پر تم بول رہے ہو میگ، وہ خود طیارہ نہیں اتار رہا ہے بلکہ اسے مجبور کیا جا رہا ہے۔ اف، یہ ذلیل ڈائر یہ کیا چاہتا ہے؟ میری نگاہ دھوکہ نہیں کھا رہی ہے مسٹر علی، یہ پٹی زمین سے ہزاروں فٹ بلندی پر ہے۔ کوئی ذی ہوش اس پر طیارہ اتارنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ خاص حالات میں بھی کم از کم طیارہ اتارنے کے لیے اس سے 4 گنا بڑی جگہ درکار ہے، اور پھر بلندی پر ہوا کتنی لطیف ہوتی ہے، بہت ہی ہلکی۔ یہ طیارے کا بوجھ نہیں برداشت کر سکے گی اور طیارہ گر پڑے گا۔ فرض کریں اگر یہ اتر بھی جائے تو اتنے مختصر سے رن وے پر اس کا رکنا ناممکن ہے۔ وہ کنارے پر پہنچے گا اور پھر میرے خدا، اس طرح وہ کم بخت بھی تو زندہ نہیں بچ سکے گا۔ میگ کی آواز میں لرزش تھی۔ میگ کی کیفیت اب بھی وہی تھی۔
وہ گویا خود ہی سے مخاطب تھا۔ میں نے پریشان نگاہوں سے ان مسافروں کو دیکھا۔ کاش مجھے ان میں سے اس شخصیت کے بارے میں معلوم ہوتا۔ تنظیم کی طرف سے یہ بہت دلچسپ اور سنسنی خیز امتحان تھا، لیکن خود تنظیم کے سربراہوں کو بھی اس خدشے کا شائبہ تک نہ ہوگا کہ راستے میں کوئی ایسی آزمائش پیش آ سکتی ہے، ورنہ شاید مجھے اس طرح بے خبر نہ رکھا جاتا۔ بہرحال یہ تو اتفاقی آفت تھی۔ اس کا جو بھی نتیجہ نکلے اس میں میری کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ زندگی یا موت کا فیصلہ تو کسی بھی لمحے ممکن نہیں تھا۔ اس معاملے میں تنظیم مجھے ناکام نہیں قرار دے سکتی تھی کیونکہ میں لا علم تھا۔ ایک گہری نگاہ میں نے سکون سے سوتے ہوئے مسافروں پر ڈالی۔ بیشتر خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ بس عملے کے افراد تھے، میں تھا یا لوبو تھا جو اس نازک گھڑی کا اندازہ رکھتا تھا، لیکن بیچارہ حقیقت سے ناواقف تھا۔ میگ نے مسلسل باہر دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ خود بھی پائلٹ تھا، اس لیے یہاں سے باہر کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ تنگ پٹی ممکن ہے زمانہ جنگ میں فوجی طیارے اتارنے کے کام آتی ہو، لیکن اس طیارے کو اتارنے کے لیے وہ بہت چھوٹی تھی۔ اس کے دونوں سمت محیب عمودی چٹانیں سینہ تانے کھڑی تھی اور طیارے کا کوئی بازو کسی چٹان سے ٹکرا سکتا تھا۔ ایک بار پھر میگ نے میرے بازو کا سہارا لیا۔ میرے لیے بھی کھڑے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے سہارے کے لیے ایک سیٹ پکڑ لی۔ طیارہ چکر لگا رہا تھا۔ وہ طیارے کو نیچے لا رہا ہے۔ مائیکل بالآخر اس کی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے مجبور ہو گیا ہے، میگ نے کہا اور پھر مضطربانہ انداز میں بولا، میرے خیال میں اب مسافروں کو اس بارے میں علم ہو جانا چاہیے۔ لا علمی میں وہ زخمی ہو سکتے ہیں۔ جیسا تم پسند کرو، میں نے کہا، لیکن میگ شاید مسافروں سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ البتہ تھوڑی دیر کے بعد مسافروں کو خود ہی صورتحال کا اندازہ ہونے لگا۔ طیارہ چکر لگا رہا تھا اور یہ بات ڈگی چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ وہ سب ایک ایک کر کے جاگ اٹھے تھے۔ ان کی پریشان نگاہیں چاروں طرف بٹک رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ ایک خاتون کی لرزتی ہوئی آواز سنائی دی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دوسرے کونے سے ایک اور بھرائی ہوئی آواز ابھری۔ میں اور میگ اس طرف متوجہ نہیں ہوئے، البتہ ہوسٹس کیبن سے ایئر ہوسٹس نکل آئیں۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اب ان کے فرائض کا معاملہ ہے جس کی انہیں تنخواہ ملتی ہے۔ ان فرائض سے پہلو تہی جائز نہیں تھی۔ ایئر ہوسٹس مسافروں کو اس پاگل کے بارے میں بتانے لگی جو اس وقت کاکپٹ میں موجود تھا اور طیارے کو اغوا کر کے کہیں لے جانا چاہتا تھا۔ مسافر ہکا بکا رہ گئے۔ بہت سو کی تو سمجھ میں ہی یہ بات نہیں آ رہی تھی۔ ایئر ہوسٹس انہیں تسلیاں دے رہی تھی۔ ہر چند کے حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن آپ لوگوں کا پرسکون رہنا ہم سب کے حق میں بہتر ہوگا۔ کاکپٹ کا دروازہ اندر سے بند ہے، اسے کھولنے کی کوشش نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ طیارے کو اترنے دیا جائے۔